الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، عزیزو، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، سچ بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شیبہ نہیں ہے۔ اور جو حق بات ہوتی ہے نا جی، اگر وہ ہضم ہو جائے تو وہ تو میرے بھائیوں نور علی نور ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے لیے سکون کا چین بنتی ہے۔ دیکھیں نا، کڑوی میڈیسن آپ لیتے ہیں جب آپ کو بخار ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میڈیسن کڑوی ہوتی ہے تو وہ ریئیکٹ جلدی کرتی ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں جو یہ پچھلے 2 ہفتوں سے بات کر رہا ہوں المحند علی المفند پر، عقائد علماء دیوبند کے عقیدے کو میں چھیڑ رہا ہوں۔ میرا مقصد ادھر کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ڈی ویلیو کروں، ڈی گریڈ کروں، ان کو یعنی کہ چھوٹا کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ کی قسم واللہ تعالیٰ باللہ یہ نہیں ہے۔ حق بات بتانی ہے، اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسروں کے بھی اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نسبت سے مزمل بھائی اور ایسا بات یہ ہے کہ میں نے تو اللہ کے فضل سے المحند علی المفند کے 3 عقیدوں پر رجوع کی اللہ کے فضل سے، اور جو مجھے چیز قرآن و صحیح حدیث کے مطابق لگے گی میں اس کو اپناؤں گا۔ قرآن صحیح حدیث، سر قرآن و حدیث نہیں، قرآن و صحیح حدیث، فرق دیکھیں آپ۔ کوئی بھی ہو جی، کوئی بھی بابا ہو، کوئی بھی دوست ہو، اگر وہ قرآن و صحیح حدیث سے بات کرے گا، مولوی ہو، پیر ہو، میں اس کی بات مانوں گا۔ یہ بھی بتاؤں، یہ نہیں کہ میں یعنی کہ ہر درمی ہے، نہیں، جو قرآن صحیح حدیث سے ریفرنس کے ساتھ بات کرے گا من عن قبول ہے، جو ہٹے گا تو قبول نہیں۔ اور جزائے اللہ پاک جزائے خیر دے ان ائمہ محدثین کو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ جی، امام نسائی، تو یہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، تو ہماری امت کے لیے یہ آسانی کر دی ہے نا جی۔ تو اس نسبت سے المحند المفند پر بات میری ہو رہی تھی، تو مجھے کافی کومنٹس بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ خاص طور کے میسیجز آ رہے تھے کہ جی آپ علماء دیوبند کے عقائد پر بات کر رہے ہیں، اور آپ کبھی مفتی مولانا مینگل صاحب، کبھی طارق مسعود صاحب، کبھی سعید خان صاحب، یہ سارے علماء کرام ہیں، کبھی زاہد الراشدی صاحب، کبھی مفتی امجد بھائی۔ یہ میری تو کوشش تھی کہ میں، بلکہ یہ صبح کی بات ہے، مفتی عدنان کاکا خیل جنہوں نے مشرف جب وردی میں تھا تو اس کے سامنے سپیچ کی تھی، تقریر کی تھی، اس سے رابطہ، اور میں نے فون کیا، اور میں نے کہا مسئلہ پوچھنا، ساتھ ہی بند۔ اسی طرح مفتی سبحان صاحب ہیں، بولڈ نیوز میں آتے رہے، ان سے رابطہ ہوا، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ڈاکٹر راشد سومرو صاحب جی۔ تو میں نے ان سے سب سے رابطہ کیا، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تو مجھے کومنٹ اور واٹس ایپ پہ آ رہا تھا، آپ ان قائد پر آپ بات کر رہے ہیں اور آڈیو آپ یہاں لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو کبھی آپ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے بھی بات کر کے دیکھیں۔ میں نے کہا یار پچھلے دنوں میں مولانا الیاس گمن صاحب سے میرا رابطہ ہوا، میرے واٹس ایپ میں ایکچولی وہ نہیں ہے، ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے، تو وہ بھی کر کے میں نے بتانی تھی کہ یہ بات ہوئی ہے الیاس گمن صاحب سے،
جو مناظر ہیں دیوبندیوں کے بڑے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو ادھر ہے نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، جو پاکستان میں ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے جی۔ میرا مقصود ادھر کوئی ان کی پکڑی اچھالا نہیں ہے، اللہ معاف کرے، حق سچ بات کرنی ہے تو آپ ان سے بات کریں، آپ دیکھیے گا آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر وہ قرآن کے ہے تو اتنے بڑے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے علماء، جو وہ تو عبدالواحد صاحب تو بچوں جیسے ہیں ان کے، زاہد الرائضی صاحب کے آگے، یا مولانا منظور مینگل صاحب کے آگے، یا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے آگے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے بھی رابطہ جنگ میں ہوا، ہاں، خیر کوئی جواب نہیں ملا ہے قرآن صحیح حدیث سے، تو انہوں نے کہا جی آپ ان سے رابطہ کر لیں تو دیکھیے گا آپ کو جواب کیسے ملتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو پھر جناب میں نے ٹرائی، نمبر تو میرے پاس 2-3 سالوں سے میرے پاس ہے ان کا، مجھے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، تو واٹس ایپ پہ وہ میرے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ان کے خود کہا ہے انہوں نے۔ تو پچھلے دنوں میں نے کو یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشر رسول اللہ کا جو معاملہ ہے یار، اس واقعے کو آپ حذف نکال دیں رسالہ امداد سے، تو انشاءاللہ کتنے دیکھیں خیر پھیلے، کتنا فائدہ ہوگا۔ نہیں پھر آپ دیوبندی نہیں ہے۔ میں کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو بڑی بیوقوفانہ بات ہے۔ خیر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے میری بات ہوئی، فون پہ کر لی تو میں نے بڑے ادب سے بات کی، میں کہا مفتی صاحب خیریت سے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہ جی فرمائیں۔ میں جی گزارش یہ ہے کہ المحنت کا عقیدہ، ایک عقیدے پر میں نے بات کی، کیونکہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے رجوع کریں پھر آپ کو ریفرنس ملے گا، میں نے کہا چلو فائدہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا المحنت کا عقیدہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے عرش و کعبہ سے افضل ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن سے حدیث سے ہے؟ کیونکہ عقیدہ اظہار ہے۔ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، اب ان کا کام یہ تھا حضرت صاحب کا کہ جواب دیں، قرآن صحیح حدیث سے مفتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ الٹا سوال کا جواب دینے پر سوال، یہ ان کا ہوتا ہے نا مناظرانہ، ان کا لے جانا ذہن ہے نا۔ تو یہ آپ یہ بتائیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے والد تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا ان کی وہ والد ابو جان تھے، کیا ان کو آپ قرآن صحیح حدیث سے پیش کر سکتے ہیں کہ ان کے ابو جان تھے؟ جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے، ذرا ریکال کر لیں۔ جی میں اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے۔ جی حضرت وہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ وہی جو المحنت کا عقیدہ ہے عرش کعبہ سے افضل ہے مٹی، اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت چاہیے تھی پلیز۔ عقیدے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جی، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ آپ قرآن کی آیت پیش کر دینا، گزارش ہے۔ سوال کا جواب احمد، یہاں تیزی نہیں کرنا، سوال کا جواب دینا۔ نہیں سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں، کا نام کیا ہے؟ پہلے آپ تو جواب دے دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اس پر آیت پڑھ دیں کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، کہ پتہ چلے عقائد قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن عقائد جو ہے نا قرآن سے ثابت ہوں گے نا مولانا، آپ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اس طرف نہ لے، بات کو ادھر نہ لے کے جائیں، بات کو قرآن سے پیش کریں۔ پوائنٹ ختم ہو گئی بات۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے، آیت پڑھیں۔ نہیں عقیدہ میں نے کہا ہے کہ آپ قرآن سے آیت پڑھ دیں المحنت کے جو عرش کعبہ سے ٹکرا رہی ہے مٹی۔ تو آئے گی بعد میں۔ نہیں اللہ کے ابا جان حضرت ابا، عبداللہ رضی اللہ یہ تو سوال پر سوال کر رہے ہیں نا، سوال کا کا عقیدہ ہے آپ نہیں مفتی صاحب نہیں، حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو آیت مفتی صاحب نہیں ایسے نہیں، قرآن آپ ثابت کر دیں المحنت کے عقائد کو ثابت کریں نا۔ دیکھو میں اس طرح آدمی نہیں ہوں جی لے کر چلے میں چلوں، نہیں تو آپ مفتی ہیں نا، بات کرنے پہ تیار نہیں۔ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ جواب دیں۔ میں عالم ہوں تو مولوی آپ بھی ہیں، میں مولوی نہیں ہوں، نہیں میں قرآن صحیح حدیث سے بات کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے پورے جیلم کو پتہ ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ المحنت کا جو عقیدہ ہے عرش کعبہ سے جو ٹکرا رہی ہے مٹی، وہ افضل ہے عرش کعبہ سے۔ یہ
قرآن کی آیت پیش کر دیں. لکھا ہوا ہے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی. کس نے کہا؟ کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، عقیدہ ہے. یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ عرش کعبہ سے ٹکرا رہی ہے. عرش کعبہ سے افضل ہے. میں کہہ رہا ہوں اب سے عرش قبر سے جو ٹکرا رہی ہے میرے بھائی. بات سنیں، بچہ نہ بنائے کسی. نہیں 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 آپ کو جہلم جانتا ہے، پورا اہل اسلام جانتا ہے. نہیں 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 نہیں. یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکرم کا نام حضرت آپ پھر اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا بات. آپ قرآن کی آیت پیش کریں. میں بات کروں تو میری بات سنیں. جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، میں نے ریاض گمن صاحب سے بھی گزارش کی ہے مگر وہ بھی نہیں بات سمجھا رہے، الٹا سیکھ پا ہو رہے ہیں. پوچھا کہ آپ نے کس کس سے گزارش کی ہے. ٹھیک ہے جی، میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ مجھے نہیں، پہلے آپ مجھے جواب دیں نا. آپ جواب دیں آپ کہیں میرا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن کی آیت پیش کر دیں کے والد یا صحیح حدیث پیش کر دیں. نہیں ہے. مجھے قرآن کی آیت چاہیے جی. آپ کا عقیدہ ہے یہ آیت چاہیے کہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد ہیں. تو عقیدہ تو آپ کے نال محنت کا حضرت. عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ المحنت والا نہیں ہے. میں نے المحنت پہ نہیں، جو میں نے شروع میں سوال کیے مجھے اس نہیں، اس جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں نا آپ. حضرت آپ کے سوال کا جواب میرے سوال کے جواب میں ہے. نہیں نہیں کیسے ہے؟ آپ پہلے جواب دیں. مفند المفند کے ایک ایک نظریے کو ڈیفینڈ کرنا مفتی عبدالواحد قریشی کی ذمہ داری ہے. قرآن سے پیش کرنا ہے، صحیح حدیث سے پیش کریں. میں شریعت سے ثابت کروں گا، نہ کروں آپ میری بھویں کٹا دینا. نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہوں کٹانے والا. میں لسن ٹو می سر لسن ٹو می. فرسٹ آف آل میں نے آپ سے کوشچن کیا، اس کا جواب دینا. نہیں یوں بات نہیں چلے گی. کیسے نہیں چلے گی؟ ظاہر ہے قرآن، پہلے قرآن کو چھوڑ دیں ہم. اضافت فرمائی کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیں ہم نظریہ ہے یا صحیح حدیث کو چھوڑ دیں. قائد ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں حدیث متواتر دیکھیں کے اجماع کو چھوڑ دیا ہے. اجماع امت کیسی ہے؟ کہ جب عقائد قرآن سے ثابت ہیں. اجماع امت نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کے خلاف ہے میرے بھائی. تو پہلے قرآن کی آیت پیش کر دیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ اپنی قرآن کی آیت پیش کریں. کرتے ہیں ٹھیک ہے لائن پر لگے ہیں سر. نہیں نا، کہ قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے قرآن کی آیت پڑھیں، المحنت کے عقیدے کو ثابت کریں. پڑھ کے سنا دیں کہ ٹھیک ہے، اللہ حضور کے والد ہیں. آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں نا بات، مگر آپ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے ہیں نا. حضرت میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہے جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سوال پوچھ رہا ہوں. آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ اس کے آپ جو ہیں عالم ہیں، مفتی ہیں، پہلے آپ جواب دیں نا. کو کہیں ذرا جرت کریں اور مفتی عبدالواحد قریشی سے بات کریں. کس کو کہوں؟ آپ اپنے انجینئر کو کہیں. انجینئر صاحب کو چھوڑیں. انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا. میں مانوں گا قرآن اور صحیح حدیث کو. میں انجینئر صاحب کو نہیں مانتا. میں اہل حدیث کو بھی نہیں مانتا. میں قرآن کو مانتا ہوں، صحیح حدیث کو مانتا ہوں. یہ باتیں کیا ٹھیک ہے، ہاں جی. میں انجینئر صاحب کو نہیں مانتا. میں آپ کے معاملات جانتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. جب آپ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا، آپ جواب دیں ویڈیو کی شکل میں. میں ابھی جواب دیتا ہوں. تو جواب دیں، قرآن کی آیت پڑھیں. شروع کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں، جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم آپ قرآن پاک کی آیت پیش کریں. المحنت علی المفند کا جو عقیدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی ٹکراری عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن کی آیت پیش کر دیں. میں دیوبندی ہو جاؤں گا. چلیں عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں چلیں. ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ادھر آگے بھائی، وہ فروعی مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کیسی بات ہے؟ بجان ہے. دیکھیں، اصول الدین، اصول کا مسئلہ ہے، اصول سے نہ ہٹیں. والد مکرم امام ماتوریدی جن کی آپ عقائد پر سنیں میری بات، جن کی آپ عقائد پر تقلید کرتے ہیں، امام ماتوریدی، ان سے آپ جواب دے دیں قرآن کی. حنیفہ کا نمبر بات ٹھیک ہے، رسول اللہ کے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی نہیں، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو پھر ہو گیا نا، پھر ہم یہی کہیں گے. کی جگہ آیا ہے. نہیں مفتی صاحب نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، مگر آپ قرآن کی آیت نہیں پیش کر سکے. کہتے ہیں یہ مرزا صاحب ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو چھوڑیں، قرآن کی آیت پر آئیں، حدیث صحیح پر آئیں. یہ گزارش ہے. کریمہ پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. تو پھر میں اب مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، کیونکہ ظاہر آپ پیش نہیں کر سکے قرآن کی آیت سے اپنے عقائد. تو دیوبندی نہیں، آپ بھی نہیں ہیں.
آپ بھی اب دیوبندی نہیں ہیں. فرق پڑتا ہے, 10 لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے. 1% آپ دیوبندی نہیں ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی. جمیل کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں. طارق جمیل صاحب تو نہیں آپ میری بات نہیں سن رہے. آپ ادھر تقریر کر رہے ہیں. آپ دیوبندی نہیں ہیں. آپ اہل سنت والجماعت دیوبندی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب کو چھوڑیں, آپ دیوبندی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کی آیت پڑھ دیں, صحیح حدیث پیش کر دیں تو میں آپ کے عقیدے کو مان لوں گا. اتنے بڑے پاکستان کے آپ مفتی ہیں, آپ جواب نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, نہیں ایسے نہیں چلے گا سر. نہیں قرآن کی آیت پہ آپ دیوبندی نہیں ہیں. یہ کیسا یعنی کہ بیوقوفانہ سوال ہے. الٹا مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں. یار میں نے آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دیں نا. تو اس پر شروع ہو کے باتیں نہیں اس کا پہلے جواب دیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو آپ میرے جواب پر میرا جواب آپ کو مل جائے گا. میں نے کہا پھر اجماع امت کی بات شروع کر دی کہ اجماع امت ہے یہ عقیدہ. میں نے کہا اللہ کے بندو, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کے اگینسٹ ہیں. اجماع امت کیسے ہو گیا سر؟ تو پھر وہ اپنی آئیں بائیں شائع کرتے رہے. تو میں نے کہا انجینئر صاحب کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. آپ انجینئر صاحب کو لے کر میں کہ ان کو چھوڑیں, میں ان کو نہیں مانتا, میں قرآن صحیح حدیث کو مانتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور وہ خود بھی کہتے ہیں, ہمارے جو شیخ صاحب ہیں علی بھائی, شیخ کو میں اس لیے کہتا ہوں, اعتراض کہتے ہیں جی شیخ, اور بھائی جو قرآن صحیح حدیث سے بات کرے تو اس کو میں شیخ نہ کہوں. یار کیسے بے وقوفانہ باتیں ہیں آپ کی. رمضان بھائی سب بات سمجھیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو لے کر آئے, ان کو میں کہ چھوڑیں, مجھے جواب دیں. ادھر آپ مفتی ہیں پاکستان کے, دیوبندیوں کے بڑے مفتی ہیں. مناظروں میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہیں, مگر یہ مناظرے کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے. تو ان کو لے کہ نہیں آپ جواب دیں, آپ مناظرے کرتے ہیں, جواب دیں. تو کوئی جواب نہیں ملا. تو سر پھر میں نے ان کو کہا پھر ڈیمیج ہیز بین ڈن تو ہو گیا. یہ حالات ہیں ان کے سر رائے صاحب, یہ ان کے حالات ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکے, قرآن کی آیت نہیں پیش کر سکے, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ پر بات کرتے رہے. سر نہیں تو اسی مناظرے کرتے, اسی بھی بڑے بڑے مناظرے کیتے ہیں. میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں, میں علمی اختلاف کا قائل ہوں. میں نے عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے جو تھے ان سے کوئی سیکھا ہے مناظرہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پر میں مناظرے کرتے ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, میں علمی اختلاف رکھوں گا, اس کا جواب دیں. مناظروں کا فائدہ نہیں ہوتا, اینڈ جو رزلٹ وہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جو بیچارے اکبر ہوتے ہیں ان کو بھی مصیبت پڑ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے جی, تو مجھے بڑا افسوس ہو. میں نے کہا یار عجیب بات ہے کہ یہ اتنے بڑے مفتی, یہ ان کی لینگویج ہے, اور ان کی آپ لینگویج بھی دیکھیں کہ آپ کو میں جانے دوں گا اماد. میں کہ یہ کیا بات ہوئی, جواب دے بھائی اللہ کے بندو. جان نہیں دینا, کتنے نہیں جان لینا, لاہور پنڈی. عجیب بات ہے یار, عجیب ان کی تھاٹس ہیں, ان کی تھنکنگز ہیں, ان کی سوچیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں ان علماء کے اوپر یار. انہیں چڑی جیسا دل ہوتا ہے نا یار, ایسا چڑی جیسا ان کو دل ہوتا ہے. کوئی اختلاف ہو رہا ہے کابر جان رہی ہے دل, ان کی نا وہ ہارٹ بیٹنگ تیز ہوئی تھی, یہ اختلاف کس نے کر دیا بھائی. تو خیر کوئی جواب نہیں ملا. وہ ادھر ویڈیو آڈیو ان کی لگ جائے گی. اصلاح کے پوائنٹ آف میں اصلاح ادھر کر رہا ہوں, کوئی فتنہ فساد نہیں کریٹ کر رہا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر میں نے مولانا عبدالکریم ندیم صاحب ہیں حافظ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ وہ ماشاءاللہ جی بزرگ عالم ہیں, دیوبند کے بڑے پرانے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. میرا کئی عرصے سے ان کے کانٹیکٹ ہیں واٹس ایپ پہ. میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے جواب تو نہیں ملا جی, قرآن صحیح حدیث سے کیا پتہ مولانا عبدالکریم ندیم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دے دیں جواب.
کیونکہ یہاں جیلوں میں بھی آتے رہے، چکوال میں بھی آتے رہے، بڑے بڑے انہوں نے تقاریر کی ہیں، دیوبندیت کو انہوں نے ساری زندگی ڈیفینڈ کی ہے. ظاہر ہے جی کہ مسلک ہے ان کا. اللہ تعالیٰ شخصیات سے بچائے جی، آمین. ہاں جی، شخصیات سے بچائے. ایک ہی شخصیت کے پیچھے چلنا ہے جس کی جو ہے گارنٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہماری سفارش بھی کریں گے، جو ساقی کوثر ہیں، ہادی محشر ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، واللیل کی زلفوں والے ہیں. ہاں جی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اچھا کہیا کرو تسیں بھی، میں تو ہی مزمل بھائی کہوں گا، تو بھی رائے صاحب یہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بھی کہا کریں یار. درود شریف یہاں یہ ضروری ہے، جب اللہ کے نبی کا نام لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اچھا جی، وہ بات ہو رہی تھی تو عبد الکریم ندیم صاحب سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس عقیدے میں نا ذوف ہے، اور وہ کہہ لیں گے جنہوں نے عقیدہ بنایا اسے پوچھ لیں. المحنت، یہی میں نے سوال کیا عرش کعبہ والا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے، عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن سے، یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ عقیدہ مادوی ہے ہی نہیں ہے، کمزور ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیں. خیریت سے ہیں؟ اماد الاسلام جیلم سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کا شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ بس یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ المحند المفند کا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے، عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن یا صحیح حدیث سے کوئی مل سکتی ہے، کوئی نص سے؟ جی جی جی، مگر مولانا وہ تو دیوبند کا عقیدہ ہے نا جی. جی جی بالکل، بے شک ایسے ہی ہے، مگر بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جستے مٹی جو ٹکرا رہی ہے وہ افضل تو نہیں ہے نا مولانا؟ یہ قرآن سے میں نے پوچھنی تھی دلیل اس کی نا. چلے بہت شکریہ. بس ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ میں نے بس وہ پوچھنا تھا المحند کا عقیدہ جو ہے نا جی، اس کے بارے میں. المحند المفند کی قائد کتاب ہے نا علماء دیوبند کی، اس کا جو عقیدہ ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ مٹی ٹکرا رہی ہے، عرش کعبہ سے افضل ہے، قرآن کی آیت یا صحیح حدیث سے ہے کوئی؟ میں اماد الاسلام عرض کر رہا ہوں. کون جی؟ اماد الاسلام. اچھا، اماد الاسلام، میں آپ کو جانتا ہوں. جی جی بالکل جانتے ہیں، تو اس کا جواب مل سکتا ہے؟ بالکل، میں آپ کو بھی جواب دیتا ہوں، واٹس ایپ پر آ جائیں. نہیں واٹس ایپ پہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھ دیں، گزارش ہے. بند کر دیا. تو پھر اس لیے میں کہتا ہوں نا، میں نے تو رجوع کیا، آپ بھی رجوع کریں. اور میں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہا آپ دیوبندی نہیں ہیں، آپ نے قرآن سے یہ حدیث سے جواب نہیں دیا، اٹ مین آپ بھی دیوبندی نہیں، آپ بھی کہانی کراتے ہیں. جی وہ میں جواب نہ دے سکوں، میں اپنی پتہ نہیں بازو کٹا دوں، میں علماء دیوبند کا. او بھائی، جذبات کی یہ جو ہے نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اونچے آوازیں کرنے سے آپ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ بڑے آپ کہہ لیں کہ ہم سچے ہیں، ہم صاف ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں. سر نہیں، ایسے نہیں. نو دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. جواب نہیں ملا تو پھر میرے عزیزوں بھائیو دوستو، مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر
بعد میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ ساری باتیں تھیں جی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے. وہ مناظرہ آپ آڈیو میں سن چکے ہیں، جنہوں نے سنی ہوگی ابھی ادھر جو میں نے لگائی تھی، کہ وہ مناظرانہ سوالات ظاہر ہیں انہوں نے مناظر ہی کرنے تھے، مگر مناظرے میں وہ بیچارے ہار گئے. سوری، ویری سوری، ویری سوری. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے ایک بھائی کو بتایا آج صبح نا، میں کہا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے بات ہوئی ہے کہ 7-8 منٹ، وہ جواب نہیں دے سکے. کہتا ہے پھر لوزر. میں کہا لوزر اللہ معاف کرے، اللہ کے ہاں لوزر اللہ ہی جیت، اللہ کے ہاں اگر جیت کے تو اصل جیت ہے ہاں جی، اللہ کے ہاں کے تو اصل ہار ہے. روز محشر جس دن اعمال تولیں گے، وامتازوا یوم ایھا المجرمون، ہائے پھر کیا کریں گے. خیر آخر میں بات کر کے میں بات کلوز کرتا ہوں، وائنڈ اپ کرتا ہوں. علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ہے، اور جو کہ میرے پاس یہ پڑھا ہوا ہے ان کا ریفرنس بھی، تو میں ادھر پیش کر دیتا ہوں. علماء کا نظریہ اور خاص کر دیوبندی مولوی صاحب مولانا شیخ زکریا صاحب فضائل اعمال صفحہ پیج نمبر 484، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 650 سال کے بعد، غور سوڑے ہیں تسی بھی ٹھیک ہے نا، بابے نے مقلد نہیں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی اطاعت کرنی ہے. شیخ ابو یزید قرطبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق کشف ہو جاتا تھا. اے تاکلو اے یار اللہ معاف کرے، کشف ہو جاتا تھا. کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کو کشف ہوتا ہے ایسے جو لوگوں جی پوری سوال سنیں جی ایسا کشف ہو جاتا تھا کہ کون جنت میں اور کون دوزخ میں. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے یار. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو، عمر رضی اللہ عنہ ہو، عثمان رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہم علیہ السلام اجمعین، یار اس سے یہ چیزیں ثابت ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، چلو جن کی آپ ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ، میں بھی کہتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سے ثابت ہے یہ چیزیں. یار ایک صحابی سے بتا دو دلیل یار کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کون جنت میں کون جہنم میں. یار عجیب بات ہے. بلکہ قرطبی صاحب نے اس کی ماں کو 70,000 مرتبہ کلمہ بخش کر اس کے کشف کے صحیح ہونے کا تجربہ بھی کر لیا ہے. کہانی یہ ہم دین اسلام پیش کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے گوروں کو، غیر مسلم کو ہم یہ نہیں پیش کر سکتے ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں ادھر؟ وہی کا فیصلہ سنیں، وہی کا فیصلہ سنیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ہائے ہائے ہائے، قرآن ہے سر. سکھریت روش منصورینو ہوں ٹھپرک کنز قدورینو ادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب. قرآن اللہ فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر آگاہ کر دے، ہاں بلکہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ غیب کی خبروں کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 179 میں ہے. دو جواب، یہ میں نے قرآن سے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہانیاں کچھ اور نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کچھ اور ہے. یار ختم کرو نا چیزاں نو، ٹھیک ہے جی. اور ایک دوسری میں ادھر ہائیڈ الرٹ کر دوں ادھر کہ علماء کا عقیدہ ہے. دیوبندی مولانا صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق صفحہ 46 میں لکھتے ہیں، ایک دن اے تو کو سنو نمی، ایک دن غوث اعظم، یار غوث اعظم اللہ معاف کرے، غوث اعظم تو اللہ ہے جی، سب سے بڑا مشکل کشا،
شیخ عبد القادر جیلانی صاحب 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، نال 7 ماشاءاللہ اولیاء بھی بیٹھے سن۔ نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا ایک جہاز قریب غرق ہونے کے تھے، قریب غرق ہونے کے ہے، یعنی کہ ان کو پتہ چل رہا ہے۔ آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دے دیں، تقی عثمانی صاحب دے دیں جواب، منظور مہنگے صاحب دے دیں، کیا یہ قرآن کس قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول ایسے کرتے تھے؟ کس قرآن کی آیت سے لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی ٹھیک کس قرآن کی آیت سے لکھا ہوا ہے؟ مزمل بھائی، رائے صاحب دروازہ بند کر، ہے ہی نہیں ہے تو یا کسی صحابی سے بتا دیں کہ کوئی صحابی، دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بحری جہاز میں جی جنگیں لڑی ہیں، تو ان سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور صحابہ دی تو منو نا یار، کہانیاں نہ کراؤ، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ان کا عقیدہ ہی ہے نا جی۔ اور وہی کا فیصلہ سنیں، امن یجیب المضطر ہائے اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ، بھلا غور تو کرو اے لوگو، اے دیوبندیو، اے بریلویو، سنو، کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ مصیبت کے وقت اس اللہ کو پکارے، اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، نا ہرگز نہیں، مگر تم لوگ کم ہی غور و فکر کرتے ہو۔ گزارش ہے علماء دیوبند سے، سب سے، اب یہ میرا تو تمام اکابرین سے ان کے رابطہ ہے، قرآن کی آیت سے حدیث سے اس عقیدے کو واضح کریں کہ کیا کسی جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات گزرے، کیا نوح علیہ السلام یار کشتی جو کہ لے کر نکلے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ان سے ثابت کر دیں کہ یہ واقعہ ان سے ثابت ہو کہ انہوں نے کسی کو بچا لیا ہو، وہ ایسے بیٹھے ہوں، یا کسی صحابی سے، تو میں تائید کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ حق بات کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کہتے ہو نا اہل حدیث والوں کی، آپ اہل حدیث والوں تو وہ ایک بندہ میں کہنے لگا جو کہ کرامات اہل حدیث اس میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، میں کہ وہ تو مانتے نہیں ہیں، آپ تو مانتے ہیں، آپ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بھائی جی ڈیفینڈ کرنا ہو رہا ہے، وہ تو ڈیفینڈ ہی نہیں کرتے۔ ان کی بھی جو کہانی ہے نا جو اہل حدیث والوں نے کرائی، وہ بھی سامنے میں لاؤں گا انشاءاللہ ود دا پیس آف ٹائم۔ اگر پہلے ماشاءاللہ جس فرقے کو میں نے چھوڑا ہے، پہلے وہاں کا ان کی تو جو ہے ماشاءاللہ جو کہانی ہے وہ سامنے آ جائے نا جی، عوام کو دکھانے کا مقصد یہ کہ پلیز اپنے آپ کو مسلم کلمائیں، قرآن اور صحیح حدیث پر آئیں، اسی میں ہماری خیر ہے یار۔ میں ان بزرگوں کے خلاف نہیں ہوں، یہ بزرگ اپنے انجام کو چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے جانا تھا، مگر ان کا معصوم تو نہیں ہے نا سوائے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے، ٹھیک ہے؟ اور جس سے اللہ بچا لے، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ باقی کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا آج میں بڑے یقین کا دکھ سے ہے گلا میں کہتی ہیں۔ عبد الواحد قریشی صاحب جواب دیں، مولانا نیاز گمل صاحب جواب دیں، ٹھیک ہے جی؟ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔